السلام علیکم جی، تازہ منظر نامے کے ساتھ میں ہوں ضیاء بلوچ۔ سامعین، حکومتیں غیر مقبول مواسمیں بھی بہت آتی رہیں، لیکن اگر کوئی اس قسم کا کمپیریزن کرایا جائے، مقابلہ کرایا جائے، تو ثابت ہو جائے گا کہ جتنی غیر مقبول یہ شہباز حکومت ہے، شاید ماضی کی کوئی حکومت نہیں رہی۔ حالانکہ اس حکومت کو بنے ہوئے بمشکل ابھی 2 مہینے، 2.25 مہینے ہوئے، 2.5 مہینے بھی نہیں ہوئے، لیکن ہر شخص اس سے لا تعلقی اختیار کر رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کہتی ہے نہیں، یہ ہماری حکومت نہیں ہے، اگر ہماری حکومت ہوتی تو ہم وزیر خزانہ لگواتے، ہم کچھ اور لگواتے، ہم فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے، مریم نواز اپنا کوئی چیف سیکرٹری لگوا لیتی، کچھ اور کر لیتی۔ اچھا، وہ اسے اون نہیں کر رہے، یہاں تک کہ شہباز شریف صاحب بھی اون نہیں کر رہے۔ صورتحال یہ ہے، وہ کہتے ہیں چونکہ یہ مخلوط حکومت ہے لہٰذا میرے پاس اختیارات نہیں ہیں، اور عمران خان صاحب تو اس حوالے سے پہلے کہہ چکے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب نائب وزیر اعظم بھی چاہے بنا دیا گیا اسحاق ڈار صاحب کو، لیکن اس کی اونرشپ ابھی تک مسلم لیگ نون نہیں لے رہی۔ اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اچانک جناب کیوں بنایا گیا اسحاق ڈار صاحب کو نائب وزیر اعظم، اس کی وجہ یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کے بارے میں اطلاعات تھی کہ ان کو نائب وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے، تو اس سے پہلے کہ انہوں نے کہا جی وہ بن جائیں اور ان کو ہٹایا نہ جا سکے تو بہتر ہے اسحاق ڈار صاحب کو نائب وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ تو اس سے لا تعلقی کا جناب حکومت سے سلسلہ جاری ہے، اور تازہ جو لا تعلقی کی ہے وہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب نے کی ہے۔ انہوں نے جناب ایک تقریب میں کہا ہے کہ مجھے مسلم لیگ نون کے داماد کے طور پر یاد نہ رکھا جائے، کیوں اس وقت حکومت ہو، فوج ہو، سیاستدان ہو، کوئی بھی ہو، وہ کشمیر کے حوالے سے کارروائی نہیں کرنا چاہتے، وہ کسی اور حوالے سے کارروائی نہیں کرنا چاہتے، ان کی ترجیحات مختلف ہیں۔ آج کیا کہا کیپٹن صفدر صاحب نے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی انہوں نے مخاطب کیا، یہ ان کی گفتگو ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ اب کہتے ہیں یار یہ مسلم لیگ کا داماد ہے، میں نے پہلے سے سیکرٹری کو کہا کہ مجھے مسلم لیگ کے حوالے سے نہ بلایا کرے۔ میں بطور ایک دیندار خاندان کے خانوادے ہونے کے ناطے بطور ادنا مسلمان ہر جگہ پہنچوں گا، ننگے پاؤں پہنچوں گا، جہاں جہاد کی بات ہوگی، عقیدہ ختم نبوت کی بات ہوگی، ہم قربانی دیں گے۔ اچھا، یہ تقریب جناب تھی قومی فلسطین کانفرنس، یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ان کے زیر اہتمام تھی، پروفیسر ساجد میر کے زیر اہتمام۔ تو اس میں لیاقت بلوچ صاحب کو بلایا گیا تھا، اویس نورانی صاحب کو بلایا گیا تھا، مولانا فضل الرحمان تو اس میں مرکزی جناب ان کے مقرر بھی تھے۔ تو اویس نورانی صاحب نے بھی تنقید کی، اب انہوں نے شہباز شریف پر تنقید کی۔ حیرت ہے کہ آج سے چند ماہ پہلے جناب وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ہم پلہ ایک ہی جناب کھانے پینے میں جسے کہتے ہیں چٹے بٹے تھے، اور آج جناب انہوں نے اسی پر تنقید کر رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ بھی سمجھ میں یہ آتی ہے کہ وہ چاہتے تھے کراچی سے جو ان کے والد علامہ شاہ احمد نورانی صاحب کی جو ایک آبائی ایک سیٹ ہے، اس سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ انہیں اپنا امیدوار ڈکلیئر کر دیتی اور ایم کیو ایم کے امیدوار کو وہاں سے دستبردار کرا دیتی، شاید ان کے جیتنے کے چانسز ہو سکتے۔ تو مسلم لیگ نون نے چونکہ ایسا نہیں کیا تو اس پر انہیں بھی گلا ہے، جیسے دیگر جماعتوں کو، کہ بھائی باقی 2-3 ہزار ووٹوں والے اگر جیت سکتے ہیں تو علامہ شاہ اویس نورانی صاحب کیوں نہیں جیت سکتے تھے؟ تو انہوں نے جناب شہباز شریف پر حکومت پر تنقید کی۔ اس کے جواب میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے انہیں ڈانٹا، وہ کہتے جی آپ شہباز شریف صاحب کو کیوں کہتے، ان کی تو حکومت ہی نہیں ہے، مطلب حکومت کسی اور کی ہے۔ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت نہیں ہے۔ اور دوسرا، انہوں نے جو کیپٹن صفدر کے حوالے سے ریمارکس دیے بہت ہی دلچسپ تھے، مولانا صاحب کیا فرما رہے ہیں ذرا دیکھیں۔ موقف واضح ہونا چاہیے۔ آپ شکایت کر رہے تھے ہمارے اویس نورانی صاحب، اور بیچارے نے خواہ شہباز شریف کو ڈانٹ لیا، اس کی حکومت کب ہے؟ کیپٹن صفدر صاحب نے بڑا غصہ کیا، مگر ابھی تک مجھے پتہ نہیں چلا کہ انہوں نے ہمیں ڈانٹا ہے یا اپنے سسرال کو ڈانٹا ہے۔ جس طرح سے شاہ اویس نورانی کی شہباز شریف صاحب سے ایک مخاصمت سمجھ میں آتی ہے، اسی طریقے سے علی امین گنڈا پور کی بھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ٹسل جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں روایتی حریف ہیں، ایک دوسرے کے مقابل الیکشن لڑتے ہیں، ایک آدھ مرتبہ مولانا فضل الرحمان صاحب جیتے، ورنہ گنڈا پور انہیں مسلسل وہاں سے شکست دیتے آ رہے ہیں، 2013 میں، 2018 میں، اور اب جناب 2024 میں بھی انہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے شکست دے دی۔
تو لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی جناب اتحاد چاہ رہی ہے، تو دو لوگ درمیان میں ہلکی سی رکاوٹ ہے. شیر افضل مروت صاحب بھی نہیں چاہتے کہ مولانا سے اتحاد ہو، حالانکہ شیر افضل مروت صاحب سابق جمعیت علماء اسلام کے عہدیدار ہیں، باقاعدہ GUI سے یہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں شیر افضل مروت، لیکن اب وہ مولانا صاحب کے جناب نہیں چاہتے. اسی طریقے سے علی امین گنڈا پور بھی نہیں چاہتے. تو انہوں نے جناب ایک نیا مطالبہ کر دیا جی کلمہ پڑھ کے اگر وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں ایمان کے ساتھ تو ہم انہیں لینے کے لیے تیار ہیں. یہ بڑا یعنی یہ کون سا لینے کا طریقہ ہے کہ کسی کو پہلے انہیں کہا جائے کہ آپ سیاسی ایمان آپ کا ٹھیک نہیں ہے، پہلے سیاسی ایمان ٹھیک کر کے آئیں تو آپ کو قبول کریں گے. کیا کہا علی امین گنڈا پور نے، ذرا دیکھیں. اچھی بات ہے کہ مولانا صاحب سچ بول رہے ہیں. آج ہمیشہ سے مولانا صاحب ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں، ان کے دل میں اور ہی بہت سے راز ہیں. میں کہوں کہ مولانا صاحب جب آ ہی گئے ہو تو کھل کے آؤ، اور کھل کے آ کے ذرا اور باتیں بھی بتاؤ. آپ تو کہہ رہے تھے برملا کہ جی عمران خان کی حکومت میں نے گرائی ہے، پھر آپ کچھ عرصہ پہلے کہنے لگے میں نے نہیں گرائی تو باجوہ صاحب نے گرائی ہے. یہ جو آپ کے قول و فعل میں تضاد آ رہا ہے، بار بار اس کو کلیئر کریں، کچھ مزید باتیں کریں، آگے بڑھیں. آپ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ کوئی پتہ نہیں ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس عمر میں اگر کلمہ پڑھ کے کلمہ حق اور سچ کی طرف آپ آ رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں کہ آپ کو اور اس اقدام کو ہم سراہتے ہیں. آپ مولانا صاحب کو تو میں نے ہرایا ہے. مولانا صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، مینڈیٹ تو ہمارا چوری ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ بھی اپنے آپ کو حاضر کرتا ہوں اور حلقہ کھولنے کو تیار ہوں جس حلقے مولانا صاحب کو میں نے ہرایا ہے. مولانا صاحب کا مینڈیٹ چوری نہیں ہوا، مولانا صاحب سے دھوکہ ہوا ہے اسے دھوکہ ہوا ہے. دھوکہ دینے والے کون ہیں؟ وہی ہیں جن کے ساتھ ڈیل کر کے ساری مولانا نے کھاتے کیے ہیں. تو اب مولانا صاحب مینڈیٹ چوری ہونے میں اور دھوکے میں فرق ہے. آپ ڈیل کے ساتھ آتے ہیں، آپ ڈیل کرنے والے ہیں، آپ کی ڈیل کوئی ہوئی ہوگی، قوم کو بتائیں کہ آپ کو اس ڈیل میں جب اتنے لوگوں کو فارم 47 کے ذریعے جتوایا گیا، بلکہ سب کو ہی جتوایا گیا، تو پھر آپ کو کیوں نہیں جتوایا گیا؟ تو آپ یہ سوال ان سے کریں. آج 1 مئی 2024 تھا جناب، اور کوئی خاص ایکٹیویٹیز نہیں تھی. ایک دو تقریبات تھی، انہی تقریبات میں سے ایک پریس کانفرنس بڑی اہم تھی جو پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے کی. یہ جناب کی ہے رؤف حسن صاحب نے اور خالد خورشید صاحب نے. ایگریسو پریس کانفرنس ہے جناب، ٹکا کے دونوں نے جناب، بلکہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہی ایگریشن آپ 9 مئی کے فوراً بعد دکھاتے تو آپ کے ساتھ یہ صورتحال نہ ہوتی جو اب ہو رہی ہے. تو رؤف حسن صاحب نے حسب سابق اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہی جناب ہدف تنقید بنایا ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا ملاحظہ فرمائیں. کھڑی ہوئی ہے، یہ شخص پوری جوڈیشری کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے. میرے دوست نے مجھے کہا تھا کہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ آپ سمجھتے ہیں. اس کے باوجود میں صرف کہوں گا کہ اس سارے کی جو اس کو ٹریس کر سکتے ہیں آپ ٹو ون کیس ہدیبیہ پیپر ملز. اس کے اوپر جب جب اس کے بعد جب ان کے خلاف ریفرنس کیا تھا فیض آباد دھرنے کے سلسلے میں، فیض آباد دھرنے کے بعد گیا تھا، تو اس میں بھی انہوں نے میرٹ کے اوپر رسپانس نہیں کیا تھا، اور بالکل آل شریفین کی طرح انہوں نے بھی ایک ٹیکنیکلٹی کا سہارا لے کے اپنے آپ کو بچایا تھا کہ میں کسی اور کی بسٹیٹس کی رسپانسبلٹی نہیں لے سکتا. آل شریفین کی طرح رسیدیں انہوں نے بھی نہیں دی تھی کہ یہ پراپرٹیز کہاں سے آئی ہیں. سو ایک صرف کیس کو اپنے ذہن میں رکھیے اور ان کا کانڈکٹ میرا خیال ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. اچھا، اسی پریس کانفرنس میں موجود سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید صاحب نے بھی گفتگو کی. میں سمجھتا ہوں کہ جو کشمیر کے لوگ ہیں اور گلگت بلتستان کے لوگ ہیں، میں معذرت کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں، ایکسپیرینس یہ رہا ہے کہ بڑی جلدی تبدیل ہو جاتے ہیں، بہت جلدی. ابھی حکومتیں جو مرکز میں ہوتی ہے وہ بھی ختم ہوتی ہے کہ یہ ان کی حکومتیں پہلے ایک دوسرے میں فارورڈ بلاک بن جاتے ہیں اور اسی کے مطابق اسی کا رخ جناب اختیار کر لیتے ہیں. اس میں سردار تنویر الیاس، دوسرے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن خالد خورشید کے ساتھ بہت کچھ ہوا، لیکن یہ شخص ڈٹا کھڑا ہے، موجود ہے، ہر ظلم ستم کا سامنا کر رہا ہے، فرنٹ فٹ پہ آ کر کھیل رہا ہے. تو اس پریس کانفرنس میں بھی خالد خورشید نے بہت سارے موضوعات کا احاطہ کیا. بہرحال انہوں نے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی 12 ارب روپے کی پراپرٹی کے حوالے سے کیا کہا، یہ ذرا ملاحظہ فرمائیں. نیب کا جو چیئرمین تھا پچھلا، اس نے ریفیوز کیا اور اس نے ریزائن کیا. میں آپ کو یاد دلاؤں اس نے ریزائن کیوں کیا تھا. اس نے ریزائن اس لیے کیا تھا کہ میں 12 ارب روپے والے کی کوئی میں انکوائری نہ کروں. اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ایکس آرمی چیف کی کچھ جائیدادیں نکلیں. تو یہ ہمارا مہذب معاشرہ تو نہیں ہے نا، ہم انسان تو نہیں، ہم پاکستانی جو ہے نا، ہم تو کم ہی ہو گئے اب کہ ہم انکوائری کریں کہ بھائی تمہارے پاس یہ جائیداد کہاں سے، یہ نہیں، یہ لیک کیسے ہوئی.
یہ انفارمیشن یہ کوئی سیاستدان ہوتا تو اس کی تو چمڑی ادھیڑی جاتی. وہ جس کا نکلا اس کو پنش کر دیا گیا, مزید کوئی انکوائری نہیں ہے. صنم جاوید کے بارے میں خیال یہ ہے کہ یہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کی ذاتی انتقام کا نشانہ بن رہی ہیں. اتنا کسی کا پاکستان کی ہسٹری میں یہ پہلی خاتون ہے جن کا مسلسل 36 روز کا جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے, اور اب بھی وہ جسمانی ریمانڈ بھگت رہی ہیں. لیکن درمیان میں جناب ایک خوشخبری ہے کہ ان کی چھوٹی بیٹی ہیں, انہوں نے قرآن پاک ختم کر لیا ہے. اس حوالے سے گزشتہ روز انہوں نے ہلکی پھلکی سے گفتگو کی, اس پر ہم مبارکباد بھی دیتے ہیں. ایسا خاندان, ایسی جناب جاوید خان صاحب کہ وہ گزشتہ کئی مہینوں سے, 1 سال سے تقریباً مسلسل مسائل کا شکار ہے. ان کی بچیاں, ان کی وہ خود. بہرحال یہ ایک اچھا سائن ہے. ان کی بیٹی کیا کہہ رہی ہے, صنم جاوید کی بیٹی کیا کہہ رہی ہیں, یہ ذرا دیکھیں. دوسری کیا ماما کو کوئی میسج دینا ہے؟ ماما آئی لو یو, آپ جلدی باہر آئیں گی, میٹ یو سون. دوسری طرف ان کی والدہ صنم جاوید صاحبہ ہیں کہ وہ باز نہیں آ رہی. وہ کہتے ہیں نا, ہم نہ باز آئیں گے محبت سے, جان جائے گی اور کیا ہوگا. ان پر سختیاں بہت زیادہ کی گئی, یہاں تک کہ جب انہیں سرگودا ریسنٹلی لے جایا گیا تو وہاں ان کو کھانا تک نہیں دیا گیا. 3-4 دن وہ مسلسل بھوک ہڑتال پہ رہی ہیں. کھاتی پیتی مطلب گھرانے کی یہ بچی ہیں, اور یہ جب خود ان کی سوشل میڈیا سے کم از کم 25-30-40 لاکھ روپے ان کی آمدن تھی, تو لیکن آپ صعوبتیں برداشت کر رہی ہیں, لیکن ڈٹی ہوئی ہیں. ان کو جتنا زیادہ رگڑا جاتا ہے وہ اتنا زیادہ جناب کھڑی ہو جاتی ہیں. اور اب اگرچہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے, لیکن جب بھی کبھی انہیں موقع ملتا ہے کسی میڈیا سے گفتگو کا, تو جناب وہ بڑی بشاشت سے گفتگو کرتی ہیں. اور یہ اس کا ہنس کے بات کرنا, وہ کہتے ہیں مبینہ طور پر مریم نواز صاحبہ کو اور زیادہ پریشان کر دیتا ہے. اور پتہ چلا ہے کہ جناب اب ریسنٹلی انہوں نے جو گفتگو کی, پہلے وہ ملاحظہ فرمائیں. آپس میں جو آپ لوگوں کا چل رہا ہے, اگر آپس میں لڑتے رہنا ہے تو پھر نون لیگ کو کس نے کاؤنٹر کرنا ہے, باقی پارٹیز کو کس نے دیکھنا ہے. تو آپس میں اپنی لڑائیاں چھوڑیں, آپ لوگ مل کے رہیں. ابھی مشکل ٹائم ہے, خان صاحب جیل میں ہیں, ابھی تک ہم لوگ جیلوں میں ہیں یار. پہلے ہم لوگ باہر تو آ جائیں, پھر آپ لوگ آپس میں لڑ لینا. فی الحال دوسری پارٹیوں سے لڑو. میں آگ کا دریا پار کر کے چیف جو ہوں نا بنی وزیر اعلیٰ, تو بھائی وہ کون سا آگ کا دریا ہے وہ جس میں ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں اور سر کو جھکا کے سیڈر کو مارنا پڑتا ہے. آپ اپنا چیف سیکرٹری بھی اپنی مرضی کا نہ لگا سکتی ہوں, تو کون سا آگ کا دریا؟ وہ کون سی دکان سے لیتی ہے 600 والا سوٹ, ہمیں بھی تو پتا چلے. وہ 600 کا لیتی نہیں ہوگی, مگر اس کے پہننے کے بعد وہ 600 کا ہو جاتا ہوگا, جو بھی پہنتی ہے 600 کا لگتا ہوگا. اب جناب ذرائع سے پتا چلا ہے کہ یہ ہنستی مسکراتی گفتگو سن کر محترمہ مریم نواز صاحبہ نے مبینہ طور بہت سختی کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ جیل میں ہے, یہ جب بھی نظر آتی ہے مسکراتی ہے, جب بھی آتا ہے اس کے چہرے پہ کوئی ڈینٹ نہیں ہوتا. اس کو کون سی کریمیں دیتے ہیں, کون سا اسے صابن ملتا ہے, کون سا میک اپ کا سامان ملتا ہے, اس کے پاس عمران خان کی تصویریں کیسے پہنچ جاتی ہیں, عمران خان کی تصویروں والا لباس کیسے مطلب ایک لمبی چارج شیٹ لگا دی گئی ہے. تو اب انہیں کہا گیا ہے کہ اب جب یہ نظر آئیں تو یہ روتی ہوئی نظر آئیں. لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. بہرحال حکومتی جبر بہت ظالم ہوتا ہے, اور میں کہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو بھی سوچنا چاہیے, مریم نواز صاحبہ کو بھی سوچنا چاہیے. اتنا زیادتی, اتنا ظلم نہ کریں. یہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. آج آپ جناب مسند اقتدار پہ ہیں, اس کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے. کوئی پتہ نہیں کل آپ جناب جیل میں ہوں اور یہ مسند اقتدار پہ ہوں. تو بندے کو اتنا کرنا چاہیے جتنا وہ جو انسانیت کم از کم سہ سکے. انسانیت سے ماورا سلوک میں سمجھتا ہوں ہرگز نہیں کرنا چاہیے. جی جناب آگے بات کرتے ہیں 1 مئی کا. جیسے میں نے بتایا کہ آج 1 مئی تھی, یوم مزدور. تو شہباز شریف صاحب نے, وزیر اعظم صاحب نے خطاب کیا آج ایک تقریب سے, اور پی ٹی وی پر خاص طور پر دکھایا گیا جی کہ شہباز شریف صاحب یہ اپنی ذاتی رہائش گاہ پر جناب لاہور میں خطاب کر رہے ہیں. اور یعنی مطلب یہ کہ مزدوروں کو انہوں نے بلایا ہوا تھا, کھانا وانا بھی جناب انہوں نے کھلایا. تو وہ ذاتی جیب سے امید ہے, اگرچہ ابھی تک اعلان نہیں کیا گیا ہے, لیکن کل پرسوں تک آ جائے گا کہ جناب شہباز شریف صاحب نے یہ ذاتی جیب سے سارا خرچہ کیا, ان کو کھانا کھلایا. اس میں پھر وہی کنٹروورسی, محترمہ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ 1960-70 کی دہائی میں میرا جو دادا تھا میاں شریف صاحب تھے, وہ جناب سب سے زیادہ امیر ترین پاکستان کے فرد تھے. اس تقریب میں وزیر اعظم صاحب نے خود کہہ دیا کہ میرا والد محمد شریف جناب ایک مزدور تھا. بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ جب وہ پاکستان میں آئے تو اپنے 6 بھائیوں کے ساتھ ایک لوہے کی فیکٹری میں ملازمت کرتے تھے, ملازم تھے, مزدور تھے. مطلب وہ اپنی نہیں تھی, اپنی بعد میں جا کر انہوں نے بنائی. تو یہ کنٹروورسی ہے. لیکن میں آپ کو جو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں وہ ان کی اندر کی جو ایک 2 نمبری ہے وہ میں دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ تقریب کریں, چند مزدور بلائے ہوئے ہیں, لیکن وہ بھی 2 نمبر طریقے سے ڈیل کریں. اب وہ جناب مزدوروں کو, محمد آصف نامی ایک مزدور کو کہا جا رہا ہے کہ تو الیکٹریشین ہے, تو نے یہ سوال کرنے, اس طریقے سے سوال کرنے, اور کس طریقے سے سوال کرنے یہ پہلے ہمیں سوال کر کے دکھا. مطلب 2 نمبری کی بھی حد ہو گئی. آپ پہلے سارا سکرپٹ تیار کرتے ہیں, پہلے ساری
ٹوٹل فلم بندی کرتے ہیں, صورتحال کو کنٹرول کرتے ہیں, پھر ان کے سامنے بلاتے ہیں. ایک آپ کی طرف یہ صورتحال ہے, اور دوسری طرف عمران خان ہے کہ جناب اسے کہو کہ خدا کے لیے اب ایک بڑی سینسٹیو معاملہ ہے, یہ ذرا لکھ کے پڑھ کے جناب یہ چند لفظ بول دے تقریر میں, فی البدی نہیں, وہ اٹھا کر پھینک دیتا ہے, وہ کہتا ہے جی مجھ سے فی البدی جو کچھ کہلانا ہے کہلا لو, میں پڑھ کر نہیں جناب کر سکتا. یعنی ایک طرف نیچرل اس کی جناب فطرت اور دوسری طرف مصنوعی پن کی انتہا ہے. یہ میاں شہباز شریف صاحب کی تقریب سے پہلے کیا ہو رہا تھا, یہ ذرا ملاحظہ فرمائیں. مجھے بال لکھ رہے ہیں محمد آصف الیکٹریشین, محمد آصف الیکٹریشین لکھ لیں. آصف کیا کہنا ہے آپ نے؟ نہیں اب آپ سمجھو کہ پی ایم بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ بات کرو, کیا بات کرنی ہے. او یار آپ نے بتانا, یہ تو میں بھی آپ سے پوچھا ہوں نا. میں یہاں سے کہوں گا کہ محمد آصف جو الیکٹریشین ہے وہ اپنی اچھا یار جب تک پی ایم نہیں نہ آتے یہ کیمراز بند کر دیں. جناب آج کے منظرنامے کا جو آخری سیگمنٹ ہے, اٹ واز ویری سینسٹیو, اور یہ 4-5 دن سے جناب ایک ویڈیو سرکولیٹ کر رہی تھی, سرکولیٹ کر رہی ہے جناب کہ یہ 6 آرمی کے ہیلی کاپٹر ہیں, کوبرا ہیلی کاپٹر, دیگر ہیلی کاپٹر ہیں, اور یہ ایک گندم کا کھیت ہے اس کے اوپر یہ پرواز کر رہے ہیں. اور اس کے جو کیپشن لکھا گیا تھا وہ یہ لکھا گیا تھا کہ یہ آرمی کے جو ہیلی کاپٹر ہیں یہ آرمی کی آفیسر کی گندم کو خشک کر رہے ہیں, کیونکہ بارش سے یہ گندم گیلی ہو گئی تھی اور خطرہ تھا کہ اس کی پیداوار خراب ہو جائے اور جناب گندم خراب ہو جائے. تو یہ سرکاری خرچے پر, آرمی کے خرچے پر, آرمی کے ہیلی کاپٹر آ کر اس کو خشک کر رہے تھے. تو اس پر جناب میں ذاتی طور پر انتظار کرتا رہا کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی ISPR کی طرف سے, دوسری طرف سے کوئی تردید آ جائے گی, کچھ اور آ جائے گی. لیکن جس وقت تک میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت تک کوئی تردید نہیں آئی. لیکن ایک جناب سابق پائلٹ ہیں میجر ریٹائرڈ راشد اقبال صاحب, ان کی البتہ ایک وضاحت سامنے آئی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب یہ پریکٹس کر رہے ہیں, اور یہ جناب جو ایک بہت ہی سینسٹیو ہوتا ہے کہ بالکل درختوں کے برابر آ کر, تاکہ ایون ٹینک بھی ان پر فائر نہ کر سکے, اس کے برابر آ کر یہ جناب فارمیشن بنائی جاتی ہے اور یہاں آ کر پرواز کی جاتی ہے, ہیلی کاپٹر کو روکا جاتا ہے, ٹھہرا جاتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی سینسٹیو قسم کا جناب پریکٹس سیشن ہے اور ان کی مشق ہے, ایکسرسائز کر رہے ہیں. تو اس پر جناب ٹرولنگ نہیں ہونی چاہیے. لیکن اب میں پھر ایک مرتبہ کہوں گا کہ ISPR کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب اس قسم کی صورتحال ہو تو وہ بر وقت آ کر وضاحت کریں تاکہ لوگوں کو اس طرح کی ٹرولنگ کا موقع نہ ملے. اور دوسری بات میں آپ سے یہ کہوں گا کہ خدارا صورتحال پر تھوڑی سی نظر ثانی کریں. آپ دیکھیں کہ آپ جب عوام کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں, جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو اٹھا لیا ہے, پولیس نے یہ کر دیا ہے, پولیس نے ظلم کیا ہے, زیادتی کی ہے, گھر توڑے ہیں, سب کچھ کیا ہے, اور بعد میں مبینہ طور پر کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے اور اس کی کوئی تردید نہیں آتی. جب اسی سنم جاوید عالیہ حمزہ کو مسلسل 9 مہینے بغیر وجہ کے قید رکھا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو اوپر سے ہمیں حکم ہے, اوپر سے حکم پھر اسٹیبلشمنٹ ہے. اور اب جب آپ کوئی کارروائی نہیں کرتے ہیں تو پھر لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولنے کا موقع ملتا ہے. ورنہ یہی آرمی تھی جس پر لوگ جان چھڑکتے تھے. آج کیا ہے کہ اس کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں, اس کو ٹرولنگ کا مظاہرہ کرتے ہیں. آپ ڈنڈے سے کب تک عوام کو ٹھیک کریں گے؟ تھوڑا سا محبت کا بھی اظہار کریں, محبت کی ڈوز بھی بڑھائیں. آپ دیکھیں یہ عوام واقعی پیار کرنے والے اور آپ کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں. تو سامعین یہ میری اب تک کی جناب گزارشات تھی. مجھے میرے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.